Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul amin. तमाम दोस्त सरकार की बारगाह में दरूदों के फूल निछावर करें, क्योंकि ये दरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जब भी सरकार की बारगाह में पढ़ा जाए मेरा अल्लाह उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। तमाम दोस्त बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बेहद और लातदाद हम्द व सना के बाद कि जिस रब्बे कायनात ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, और दरूद व सलाम हो हजूर शफ़ी मुअज़्ज़म रऊफ़ुर रहीम शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा हज़रत आमिना के लाल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके बाद आपके सहाबा इकराम पर, ताबीन पर और तबा ताबीन पर, और इस उम्मत के औलिया कराम पर, और मैं अपने मुर्शिद आली कदर जनाब हज़रत सैयद ताहिर हसनैन हस्ते हुसैनी सरकार की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने के बाद इधर बैठे मौजूद मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लेके आए, वामिलुस सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया वही लोग सबसे अच्छे हैं और सबसे बेहतरीन है। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो मेरे आका ने सहाबा इकराम से फरमाया कि या सहाबा सुन लो, ये जो आयत मुबारका है ये जनाब हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शान में नाज़िल हुई है,
اور سن لو جو مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، آپ سے مودت کرتا ہے، سن لو وہ قیامت کے دن خوشی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو مولا کائنات سے بغض رکھتا ہے، آپ سے عداوت رکھتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے، تو سن لو وہ کل قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، مولا کائنات کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے المجتبیٰ، وہ لکھتے ہیں کہ جاء الیہودی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک یہودی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آیا، حتی داخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا اَیْنَ وَصِیُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کہاں ہے، آپ کے وصی کہاں ہے؟ تو جو وہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اشارہ کیا، فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىٰ أَبِي بَکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی کتاب کا علم رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان سوالوں کے جواب بس وہی دے سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے۔ تو اسأل، فرمایا پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس یہودی نے پہلا سوال کیا، اَیُّ شَیْءٍ لَا یعلمہ اللہ، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا؟ دوسرا سوال، اَیُّ شَیْءٍ لیس عند اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال اس یہودی نے کیا، اَیُّ شَیْءٍ لیس للہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ اب جتنے مجمع میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ایک دم غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم کیسے زندیقوں جیسے سوال کر رہے ہو، تم یہ کیسے سوال کر رہے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا، کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے اللہ جانتا نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے ہاں نہیں ہے؟ تو جب وہ اس پر غصہ کرنا شروع ہوئے نا یہودی پر، تو وہاں حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس یہودی پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں سوالوں کے جواب معلوم نہیں تو جاؤ علی کی چوکھٹ پر جاؤ، تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ حضرات محترم، اب سارے صحابہ کرام جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کی چوکھٹ پر جا کے دستک دی دروازے پہ، مولا کائنات باہر آئے، آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ ایک یہودی ہے، یہ ہم سے زندیقوں جیسے سوال کر رہا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں بھی یہودی بتا تیرے کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا اَیُّ شَیْءٍ لَا یعلمہ اللہ، وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا؟ تو مولا کائنات آپ نے فرمایا بس، آپ نے فرمایا سنو، جو تم یہودی یہ کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا آگے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا اَیُّ شَیْءٍ لیس عند اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے ہاں نہیں ہے؟ تو مولا کائنات
کائنات نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں پر ظلم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر یہودی نے تیسرا سوال فرمایا ای شیء لیس للہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں۔ اب سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اسی مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ صحابہ سن لو، آج سے ہمارے مشکل کشا علی ہے۔ آپ کو مولا کائنات کو سب سے پہلے جس نے مشکل کشا کہا وہ جناب حضرت عمر فاروق کی ذات ہے۔ حضرات محترم، جناب مولا کائنات آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے تقسیم کیے گئے اور 9 حصے جناب حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کیے گئے، اور جو ایک حصہ حکمت کا تھا وہ تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ کا علم کے اندر مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ جناب مولا کائنات علم کے مقام کے اندر آپ یہاں تک فرماتے تھے، مولا کائنات نے فرمایا اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے یہود کے درمیان، یعنی یہودیوں کے درمیان اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں ان سے ترید کے اندر ہی ان کے جواب دوں گا۔ اگر میرے لیے مسیحیین کے درمیان مسند لگا دی جائے تو میں ان کے درمیان انجیل سے ہی فیصلہ کروں گا۔ اگر قرآن کی بات آتی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ سے ایک باب کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو اس کے 70 اونٹ مر جائیں۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ کی یہ جو محبت ہے، ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو ہر پل علی علی کا یہ گونج اٹھاتے ہیں، یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں روکو، ان سے ابھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی، یعنی سوال و جواب ابھی ہوگی۔ اب جب آدمی فوت ہوتا ہے، جب قبر کے اندر آدمی چلا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب قبر کے اندر وہ 3 سوال تو اس بندے سے ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں صراط کے پاس روکو، ابھی ان سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس کا جواب علامہ ابن حجر مکی آپ فرماتے ہیں کہ ان سوالوں سے جواب، ان سوالوں سے مراد جناب مولا کائنات کی ولایت کے سوال ہے جو آدمی سے آخرت کے اندر کیے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے نامہ اعمال کھل جائیں گے، صحابہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی، جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اور وہاں پر اس مقام پر یہ فرمایا جا رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون، یعنی اس بندے کو روکو جسے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سے روکو۔ واقفوہم انہم مسئولون، علامہ ابن حجر مکی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا انہم مسئولون بولایتی علی کے بتا علی کی ولایت کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر تو وہ
خدمت کے اندر داخل کر دو۔ حضرات محترم، جناب ہمارے پیر و مرشد جناب حضرت محبوب الہی سید علی حسینی سرکار، آپ اپنی کتاب کے اندر اہل بیت کرام اور حضرت علی کی محبت، آپ اس کے اندر مولا کائنات کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات کی عہد خلافت میں، یعنی جب آپ خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو ایک جو غلام تھا نا، اس نے چوری کی۔ صحابہ کرام پکڑ کر اس کو مولا کائنات کی بارگاہ میں لے آئے اور آ کر کہا کہ اس غلام نے چوری کی ہے، تو مولا کائنات نے حکم دیا کہ اس غلام کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب وہ اس مجلس سے باہر کی طرف گیا، یعنی واپس جانے لگا، تو اس کو راستے کے اندر دو صحابہ کرام ملے۔ ایک کا نام حضرت سلیمان فارسی اور دوسرے کا نام حضرت ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں ہستیاں اس آدمی کو باہر ملی اور یعنی صحابہ کرام نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ مولا کائنات نے کس وجہ سے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا امام المسلمین، سلطان الاولیاء، شیر خدا، مولا علی مشکل کشا۔ آپ نے اسی طرح کے الفاظ اپنی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یعنی غلام نے آپ کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ تو ابن القرا اس نے کہا کہ تو عجیب شخص ہے، مولا کائنات نے تو آپ کا ہاتھ کٹوا دیا ہے، لیکن آپ تو مولا کائنات کی تعریف بیان کر رہے ہو، آپ کی شان بیان کر رہے ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی دو شخص لڑ رہے ہوں، جب آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملے اور ان سے پوچھیں کہ کیا معاملہ تھا، آپ بتاؤ وہ جو دونوں لڑ رہے تھے وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے یا برائی بیان کریں گے؟ کیونکہ وہ ابھی تو لڑ کے آ رہے ہیں، وہ یقیناً ایک دوسرے کی برائی بیان کریں گے، لیکن یہاں پر تو ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ غلام تو مولا کائنات کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے چوری کی تھی، اس وجہ سے مولا کائنات نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ اب دونوں صحابہ کرام گئے مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور وہ سارا جو چور کا معاملہ راستے میں پیش آیا وہ مولا کائنات کو آپ صحابہ کرام نے عرض کر دیا، سارے کا سارا معاملہ۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس غلام کو لے کے آؤ۔ اس غلام کو لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہماری شان بیان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس کو لایا گیا تو مولا کائنات نے جو اس کا کٹا ہوا ہاتھ تھا وہ بازو کے ساتھ لگایا اور اوپر ایک رومال باندھ دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے اس کے ہاتھ کے اوپر رومال باندھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ رومال اٹھا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب رومال اٹھایا گیا تو اس غلام کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ سوال و جواب شروع ہو گئے کہ علی کون ہے جس کی اتنی شان ہے، اتنی شان بلند و بالا ہے۔ جب صحابہ کرام کے اندر یہ سوال و جواب شروع ہو گئے تو بات چلتی ہوئی میرے آقا کی بارگاہ میں چلی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تم علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان علی منی وانا منہ۔ اے سن لو علی کے متعلق سوال کرنے والے کہ علی کون ہے؟ صحابہ سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جناب مولا کائنات کی شان بہت بلند و بالا ہے۔
اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر انسان ایک ساری زندگی بھی آپ کے فضائل بیان کرتا رہے تو انسان آپ کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ جناب حضرت مجدد الف ثانی آپ مکتوب نمبر کے اندر لکھتے ہیں کہ اتنی دیر تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اس پر مولا کائنات کی مہر نہ لگ گئی۔ آپ مجدد الف ثانی آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات صرف اس امت کے ولیوں کے امام نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے یا جتنے ولی ہیں یا جتنے ولی ہوں گے وہ اتنی دیر تک ولی نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اس پر مولا کائنات کی مہر نہ لگ گئی ہو۔ اور جب مولا کائنات کی جس پر مہر لگ جائے تو پھر اس سے کوئی غوث اعظم جیسے نور روشن ہوتے ہیں، تو پھر اس سے کوئی نظام الدین اولیاء جیسے نور روشن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو کوئی داتا علی حجویری جیسے نور روشن ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کی چوکھٹ پہ جھک جائے، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو حضرت محبوب الہی سید علی حسینی جیسے نور روشن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو جناب حضرت مختار اعظم محمد شاہ صاحب جیسے نور روشن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو جناب حضرت سید طاہر حسن حسینی جیسے نور روشن بھی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے غلاموں کو نور سے مستفید بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن مولود کعبہ۔ اسی شعر کے ساتھ ہی اتفاق کرتے ہیں کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا 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 ہوتا ہے، جب نام علی کا ہم لیتے ہیں تو میں